الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر کہ اس نے ہمیں آج کے جمعے کی بابرکت حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 23 سفر المظفر ہے اور 25 سفر المظفر کو بہت ہی عظیم ولی کامل سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ انہیں کی سیرت کے حوالے سے ہم کچھ سنیں گے اور ان کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملا اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایسے دور میں تشریف لائے، مجدد بن کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مجدد بنا کر بھیجا کہ جس وقت پاک و ہند میں مسلمان حکومت نہیں تھی بلکہ انگریز کی حکومت تھی، کافر کی حکومت تھی، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے دل سے اسلام کی حقانیت کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کے دل سے اسلام کی محبت کو نکال دیا جائے، مسلمانوں کو ایسے کاموں پر لگا دیا جائے کہ ان کا دل اسلام سے پھر جائے۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولی کامل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کو بھیجا کہ جنہوں نے آ کر ان فتنوں کا سر قلم کیا، آپ نے اپنی قلم سے وہ کام کیا جو تلوار سے ہزاروں کی فوج کرتی ہے، ہزاروں کی فوج جو کام تلوار سے کرتی ہے، آپ نے اپنے قلم سے وہ کام کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کو بیدار کیا، جگایا کہ تم کس طرف جا رہے ہو، اور سب سے بڑی چیز انگریز نے کفار نے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنایا کہ جب ان لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں رہے گی تو پھر اسلام کی محبت نہیں رہے گی، اور جب اسلام کی محبت نہیں رہے گی تو پھر یہ لوگ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے۔ تو ان انگریز حکومت نے لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو کم کرنا شروع کیا، حضور علیہ السلام کی شان میں ادنا کلمات کہلوانے شروع کیے، اور وہ بھی انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہے بلکہ مسلمانوں سے کہ معاذ اللہ حضور ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، نماز میں حضور کا خیال آ جائے میں معاذ اللہ یہ شرک ہے۔ تو اس طرح کے ادنا اور بے ادب کلمات مسلمانوں کی ہی زبان سے کہلوائے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کم ہو جائے۔ تو ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کو بھیجا کہ انہوں نے آ کر ان تمام طرح کے فتنوں کو ختم کیا، مسلمانوں کے دلوں میں دوبارہ سے حضور علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کیا، اور ان بے ادب اور گستاخ لوگوں کے لیے آپ نے بڑے سخت سے سخت کتابیں لکھی، اور آپ نے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو دوبارہ سے اجاگر کیا۔ آپ خود بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور پھر جو گستاخ تھے حضور علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ ادنا کلمات کہنے والے تھے، ان لوگوں کے لیے آپ نے اتنے سخت سے سخت القابات لکھے،
آج بھی اگر اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے تو جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہ ہو وہ مچل جاتا ہے. آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے تو جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو اہل بیت کا گستاخ ہے، وہ مچل جاتا ہے. تمہارا حضرت کا کیوں نام لیتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے پہچان کروائی کہ کون سچا عاشق رسول ہے اور کون بظاہر عاشق رسول بنا پھرتا ہے اور اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، وہ حضور کا گستاخ ہے، حضور کے صحابہ کا گستاخ ہے. اعلیٰ حضرت نے لوگوں کی پہچان کروائی ہے. اور اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں قدرتی صلاحیتیں ایسے رکھی تھی کہ جو عام بندے میں نہیں ہو سکتی. سنیے گا ذرا اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہم کچھ باتیں سنتے ہیں. آپ کا بچپن جوانی یہ کیسے گزرا؟ تو عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7 سے 8 سال تک انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا. آپ کے بچپن کی عمر میں کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا عالم یہ تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید نازلہ مکمل کر دیا. 4.5 سال کی عمر میں بچے ابھی الف بے کی بٹی نہیں ختم کر سکتے. اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر وہ حافظہ عطا کیا تھا کہ 4.5 سال کی عمر میں آپ نے نازلہ قرآن پاک مکمل کر لیا. قرآن سنیے گا 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں، اب 6 سال کا بچہ سٹیج پہ آ کے بول نہیں سکتا، کچھ بولیں گے تو غلط بول جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں سنیے 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مہینے میں منبر پر جلوہ فروز ہو کر میلاد النبی کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع کے سامنے ایسی تقریر کی کہ مشائخ عظام نے آپ کو تحسین دی ہے، آپ کو مبارکیں دی ہیں. 6 سال کی عمر میں یہ کام کیا. اور مزید سنیے نماز سے تو عشق حد سے زیادہ تھا، نماز سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. چنانچہ نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے تھے. اور جب بھی کسی خاتون کا سامنا ہوگا تو نظریں نیچی کر لیتے. دیکھیں کتنی اللہ کے ولی جو ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے ان کا رتبہ کیسا ہے. اور اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے. ہمارا حضرت تو کرنے والے ہیں لیکن ان کی سیرت پر بھی چلے. اعلیٰ حضرت جب بھی کسی عورت کو دیکھتے اپنی نگاہوں کو نیچی کر دیتے. آج کا نوجوان اگر کسی عورت کو دیکھے تو اس کی نظریں ہی نہ ہٹیں، وہ کیسا اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے. مزید سنیے اعلیٰ حضرت نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنایا کہ چلتے وقت آپ کے قدموں کی آہٹ نہیں سنائی دیتی تھی. آپ اس طرح سنت مصطفیٰ کے مطابق چلتے کہ آپ کے قدموں کی آہٹ بھی نہیں آتی. اور 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے. اور پھر بچپن کی ایک حکایت سنیے. آپ جب چھوٹی عمر میں تھے تو ایک مولوی صاحب آپ کے گھر میں پڑھانے آیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمت اللہ تعالی کو بتاتے مگر آپ کی زبان سے نہیں نکلتا تھا. وہ زبر بتاتے آپ زیر پڑتے. یہ کیفیت جب آپ کے دادا جان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے وہ صحیح پڑھ رہے تھے. اور پھر پوچھا کہ بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھا رہے تھے تم ویسے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر میں زبان پر قابو ہی نہیں پا سکتا تھا، یعنی میری زبان اسی لفظ پر چلتی تھی جو صحیح تھا. یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، اللہ جس کو یہ شان عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میرے استاد ان سے میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تو ایک دو مرتبہ میں دیکھ کر وہ سبق سنا دیا کرتا ہے. مجھے وہ سبق حرف بحرف یاد ہو جاتا. روزانہ یہ حالت دیکھ کر سب تعجب کرتے اور ایک دن مجھے فرمانے لگے احمد میاں یہ تو بتاؤ تم آدمی ہو گے جی؟
کہ مجھ کو پڑھاتے ہوئے دیر لگتی ہے مگر تم یاد کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے. تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میں انسان ہوں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اتنا جلدی ہی یاد کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا. اور پھر مزید کی شان سنیے. 13 سال کا بچہ کوئی ناسمجھ اتنا سمجھ والا نہیں ہوتا کہ دین کی اس کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی. اور آج حضرت کی شان سنیے. آپ صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کے تھے کہ آپ نے تمام مروجہ علوم پر تکمیل حاصل کر لی. تمام جتنے علوم درس نظامی کے لیے، عالم بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، 13 سال کی عمر میں آپ نے وہ تمام علوم حاصل کر لیے. اور پھر اسی دن ایک سوال کے جواب میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا. 13 سال کی عمر میں آپ مفتی بن کے فتویٰ دیا. اور آپ نے جب فتویٰ دیا تو آپ کے والد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، آپ کے دادا بھی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے جب فتویٰ صحیح پایا تو آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا. یعنی آپ کو ایک دفتر دے دیا کہ اس میں بیٹھو، لوگ آئیں گے ان سے سوال پوچھیں گے، اپنے مسئلے عرض کریں گے، ان کو مسئلوں کا جواب دینا ہے. 13 سال کی عمر میں آپ دارالفتاء میں بیٹھ گئے. والا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر بہت صحیح بنایا تھا. آپ میں قدرتی صلاحیات بہت زیادہ تھی. والا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باروں کا سوال آتے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی کتاب پڑھ رہے ہوتے اور دوسرے بندے کو کہتے سوال بتاؤ. آپ پڑھ کچھ چھوڑ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں. اب بعد دفعہ ایسا ہوا کہ مختلف علماء کرام اکٹھے ہو گیا، حضرت کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے حضور اب جو ہے نئے نئے سوال آنا شروع ہو گئے کہ پچھلی کتابوں میں ان کے جواب نہیں ملتے. یعنی اصول کوئی بتائیں کہ ہم مسئلہ نیا بنا سکیں. والا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسائل تمام پچھلی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور آپ نے فرمایا ابن حمام کے فلاں صفحے میں، ابن عبدین کے فلاں صفحے پر، فتاوی ہندیہ میں فلاں صفحے پر یوں ہی مسئلے لکھے ہوئے ہیں. جب وہ علماء کرام نے جا کے وہ کتابیں کھول کے دیکھی تو ویسے ہی ویسے، اور جو لائن آپ نے بتائی تھی بالکل اسی لائن میں وہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں. تو اتنا حکومت حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اور آپ نے صرف 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے جب سوال لکھتے نا تو میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے. رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو حافظ نہیں ہوں. آج جو لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھتے ہیں یہ تو غلط سمجھ رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میں نے اب حفظ کرنا ہے. اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عشاء کا وضو فرماتے اور پھر اس کے بعد روزانہ ایک سپارہ تلاوت کرتے، وہی سپارہ تراویح میں سنا دیتے. جو رمضان المبارک کے 30 روزے 30 تراویحاں مکمل ہوئی آپ نے 30 سپارہ حفظ بھی کر لیے. اور دن تو 30 لگتے ہیں لیکن اگر حساب لگایا جائے تو 30 دن نہیں بلکہ 30 گھنٹے بنتے ہیں جن میں آپ نے حفظ کر لیا. عشاء کے وضو سے عشاء کی جماعت تک اتنا زیادہ وقت تو نہیں ہوتا. چاہے بندہ جلدی بھی وضو کرے کہ میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے تو 1 گھنٹہ پہلے ہی وضو کرے گا، 1 گھنٹہ پہلے تو واجب ہو جاتی ہے. تو عشاء کے وضو سے آپ عشاء کی جماعت تک اس سپارے کو دہرائی کرتے اور عشاء کی جماعت تراویح میں وہ سپارہ سنا دیا کرتے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ عطا فرمائی. اور آقا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ یہ کوئی تحریک اور انجمن ہے. آقا حضرت ہم تو صرف ان کا نام سنتے ہیں نا. آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. ہم نے تو 1000 پڑھی بھی نہیں ہوگی. انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. آقا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو فتاوی جات ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا. تو فتاوی رضویہ کتاب کا نام ہے
30 जिल्दों पर मुश्तमिल है और 30 जिल्दें यहाँ से रखना शुरू करें दीवार तक होगी, एक किताब मुकम्मल होगी। इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत है, ये कोई आम काम नहीं है। सिर्फ एक किताब पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है, उन्होंने हजारों किताबें पढ़ के फिर ये किताबें लिखी हैं। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला से जब भी कोई सवाल पूछता आप उसको थोड़ा जवाब देते और आपका जवाब ऐसा होता कि उसमें दलाइल की अंबार लगा देते। फलां किताब में यूं लिखा है, फलां हदीस में यूं लिखा है, कुरान की फलां आयत से ये बात साबित है, दलाइल के साथ जवाब दे देते। बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है, वो कोई आम शख्सियत नहीं थे। इसीलिए आज हमारा हजरत आला हजरत करते हैं तो उन्होंने दीन की सही तशरीहात की है कि जिस वक्त लोग डगमगाना शुरू हो गए, तरह तरह की फिरकों में बढ़ना शुरू हो गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में अदना कलिमात कहना शुरू हो गए, तो ऐसे वक्त में आपने दीन की सही तशरीह की है। आपने कुरान पाक का तर्जुमा भी किया है, मसाइल पर बहुत सी किताबें लिखी और आप आशिक रसूल भी थे, बहुत बड़े आशिक रसूल थे। आप फरमाते हैं कि नाते लिखना ये कोई आम काम नहीं है, शेर लिखना ये कोई आम काम नहीं है, लेकिन आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में ऐसी ऐसी नातें लिखी, आज भी जो शख्स उन नातों को समझ कर पढ़े तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए, और अगर कोई शख्स उन नातों को समझ ले तो वो बोलेगी कोई आम कलाम नहीं, ये कोई बहुत अहले इल्म शख्स का कलाम है, पढ़े लिखे आदमी का कलाम है, एक बड़ा आम शेर होते हैं। आपने अपने अशआर में कुरानी आयतों को लाई, अपने अशआर में हदीस मुबारका को बयान फरमाया। एक एक शेर में बयान करता हूँ। आपने पूरी नात लिखी है कलाम इलाही में शम्सुल दुहा, तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम। अब ये एक शेर है लेकिन 3 आयतें इसमें बयान की हैं। कलाम इलाही में यानी कुरान पाक में शम्सुल दुहा वश्शम्सी वदुहाहा वल्लैलि इज़ा सजा, याद मांगा तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की कसम कुरान पाक में वद्दुहा से खाई गई है, और तुम्हारे चमकते चेहरे की कसम। तो गोया कि आप अपनी अशआर में कुरानी आयतों को लाए हैं, और इसी तरह हदीस मुबारका है अल्लाहु मुती व अना कासिम। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूं। आपने शेर लिखा रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क उनका खाते हम हैं। यानी आप अपने अशआर में कुरानी आयतों को लाए, अहादीस मुबारका को लाए, और इश्क में डूब कलाम की शेर लिखे हैं, पूरा दातिया कलाम लिखा है जिसे हदायत की बख्शिश कहते हैं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मुख्तसर सी सीरत बयान की है। आपकी सीरत पर अगर बात करें तो वक्त बहुत ज्यादा लग सकता है, अभी तो ये चंद बातें बयान की हैं, तो हमें उन लोगों की सीरत पर चलना चाहिए। आप तकवा, परहेजगारी, खौफ खुदा, इश्क़ मुस्तफा आपके अंदर टूट टूट के भरा हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम से इस हद तक मोहब्बत करते थे कि हुजूर का खून तो सैयद ज़ादे हैं और कभी बहुत ज्यादा अदब एहतराम किया करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपको दावत पर बुलाया गया और उस दौर में पालकी होती थी जिसको 4 बंदे मिलकर उठाते थे और उसमें किसी मेहमान को बिठा के ले जाते थे। अब आप उस पालकी में सवार हुए, 4 बंदों ने मिलकर उसको उठाया, वो लेके जा रहे थे। आपने रास्ते में एकदम कहा कि रुक जाओ, ये पालकी नीचे रख दो, और आप जब नीचे रखी गई उससे बाहर निकले, पूछा कि तुम में सैयद ज़ादा कौन है। यानी आपको पता नहीं था, लेकिन आपका इश्क़ मुस्तफा ऐसा था कि आपको महसूस हो गया कि जिन 4 बंदों ने उठाई हुई है इनमें से एक सैयद ज़ादा है। आपने फौरन कहा कि इसको नीचे रख दो, और पूछा तो काफी इस्तिफ़सार किया, बार बार पूछा, तो आखिरकार एक बंदा बोला हुजूर मैं सैयद हूं।
آپ نے اپنا امامہ اٹھا کے ان کے قدموں میں رکھ دیا اور ان سے معافی مانگنا شروع کر دی. حضور آپ حضور کی آر سے ہیں, حضور کے خوف سے, کل روز قیامت اگر سرکار نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری اولاد تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تھی تو میں حضور کو کس منہ سے جواب دوں گا, مجھے معاف کر دیجئے. اب وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میری یہ ڈیوٹی تھی, میرا یہ کام تھا, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. والا حضرت رحمت اللہ تعالی نے ان سے بار بار معافی مانگی, بار بار معافی مانگی. پھر آخرکار آپ نے فرمایا کہ میرے اس جرم کا ازالہ یہ ہے کہ اب آپ اس بالٹی میں سوار ہو, میں اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جاؤں گا, تب میرے اس جرم کا ازالہ ہوگا. اب دیکھیے اتنے بڑے عالم کہ عرب و عجم کے لوگ, عرب و عجم کے علماء کی نظریں ان پر تھی, لیکن اس عالم دین کی عاجزی دیکھیے. سید زادے کو اس بالٹی میں بٹھایا جو مزدور تھے اور اپنے کندھوں پہ سوار ہو کر اس گھر میں تشریف لے گئے جہاں پر دعوت تھی. اتنا حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کیا کرتے تھے, حضور کی آر سے محبت, یعنی جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جاتی اس سے بھی محبت کیا کرتے تھے, حضور کی سنتوں کو اپنایا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بڑے سخت مزاج تھے, تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں, آپ کی شان میں ادنا کلمات کہتے ہیں, میں خود جان بوجھ کر ان کے بارے میں سخت باتیں لکھتا ہوں تاکہ وہ لوگ میرے بارے میں برا بلا کہنے میں مصروف ہو جائے اور حضور کی ذات سے ہٹ جائے. یعنی مجھے برا بلا کہتے, مجھے اس کی نہیں پرواہ, لیکن حضور علیہ السلام کی شان میں ادنا کلمات بھی برداشت نہیں کروں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کریں, حضور علیہ السلام کا ادب ہمارے دل میں ہو, حضور کی سنتیں ہمارے کردار میں ہوں, حضور کا اخلاق ہمارے کردار میں ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ